وقت کے ساتھ ہم نے غداری کی، یہ اللہ کے طرف سے ہمیں جگانے کے لیے ایک وارننگ ہے۔ اگر ہم نہیں جاگیں گے ہمارے زمینیں بھی قبضہ ہو جائیں گے۔ یاد رکھو ہمارے اندر ایمانداری آنے کی بہت سخت ضرورت ہے۔ ہم جو بے وفائی کیے، ہم جو غریبوں کا مال لوٹ کے کھائے، اللہ کا مال لوٹ کے جو لوگ کھا رہے ہیں، اللہ کے نام سے وقف کیے ہوئے زمینوں کو استعمال کر کر قبضہ کر کر جو لوگ مسلمان کھائے، وہ لوگ توبہ کرو راتوں میں اللہ سے۔ 1200 کروڑ روپیہ وقف کا پیسہ مسلمانوں کو آتا ہے، 1200 کروڑ پیسہ سال میں۔ امانت داری کے ساتھ اگر ہم کام کیے ہوتے، اللہ کی قسم آج اللہ کی مدد آئی ہوتی۔ یہ جن لوگوں کے ہاتھ میں وقف کے زمینیں، یہ لوگ ایمانداری کے ساتھ اگر کام کریں گے، اللہ سے ڈر کر اگر کام کریں گے، جو لوگ وقف کے زمینیں کھا گئے، ہزاروں کے، مہاراشٹر میں 70,000 ایکڑ زمین مسلمان کھا گیا، آندھرا پردیش میں 40,000 کے آس پاس ایکڑ زمین مسلمان کھا گیا، کرناٹکا میں 30,000 سے زائد ایکڑ زمین مسلمان کھا گیا۔ یہ وقف کے زمینوں کو ہم کھا گئے۔ ارے اللہ بول رہا ہے یہ میری زمین ہے، اللہ کے نام سے وقف کیے ہوئے زمینوں کو کبھی ہم مسلم قوم کے لیے، مسلمانوں کے لیے امانت داری کے ساتھ اگر ہم کام کیے ہوتے، اللہ کی قسم آج اللہ کی مدد آئی ہوتی۔ ہم امانت داری کے ساتھ کام کہاں کیے؟ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کا دور دیکھو، عمر بن خطاب کا دور دیکھو۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جمعے کی نماز کے لیے آئے، خطبہ پڑھانے کے لیے بیٹھے، یہ بیت المال میں مال آیا، کپڑے آئے، سب غریبوں کو ایک ایک چادر بانٹ دیا گیا۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ وقت کے امیر المومنین ہے، وقت کے بادشاہ ہے، پونے دنیا پہ ان کی حکومت ہے، پونے دنیا پہ ایک کنٹری کا پرائم منسٹر نہیں تھا، ایک کنٹری کا پی ایم نہیں تھا، پوری دنیا پر ان کی حکومت تھی، پونے دنیا پر ان کی حکومت تھی۔ اتنا بڑا حکمران، مگر ان کے کپڑوں پہ پیوند لگے ہیں، ان کے کپڑوں پہ سلائی لگے ہیں۔ وہ بیت المال اللہ کے نام پہ جو مال آیا، اس مال میں سے راگی کے دانے کے برابر بھی، پوری زندگی راگی کے دانے کے برابر بھی امانت میں خیانت نہیں کیے۔ جمعے کے نماز کے لیے آئے، 2 چادروں سے کپڑا سلا ہوا تھا۔ صحابہ نے پوچھا عمر خطبہ بعد میں دیں گے، آپ بتاؤ تمہارا کوئی بزنس تو الگ سے نہیں ہے، مگر یہ 2 کپڑوں سے جو تمہارا یہ لباس بنا ہے، 2 کپڑے کہاں سے آگے، 2 چادر کہاں سے آگے آپ کے پاس؟ عمر فاروق کی آنکھوں سے آنسو آگے، وقت کا امیر المومنین تھا۔ انہوں نے کہا میرا بیٹا اس کا جواب دے گا۔ عبداللہ ابن عمر نے کہا میرا باپ امیر المومنین ہے، مسلمانوں کا امیر ہے، اتنا بڑا بادشاہ ہے، مگر ان کی غریبی اتنی ہے، ان کے پاس سلوانے کے لیے کپڑے موجود نہیں تھے۔ 2 چادر جو ہمیں ملے تھے، ان 2 چادروں میں سے ایک چادر میرے ابا کو بس نہیں ہو رہا تھا، میرا جو چادر تھا، میرا حصے کا جو کپڑا تھا، وہ بھی میں نے اپنے والد صاحب کے لیے وقف کر دیا، والد صاحب کو دے دیا۔ ایمانداری ان کی اتنی تھی۔ آج مسلمانوں میں بے ایمانی کی وجہ سے، امانت داری نہ ہونے کی وجہ سے، خیانت ہونے کی وجہ سے ہم غدار ہو گئے۔ 9,40,000 ایکڑ مسلمانوں کے پاس وقف کے زمینیں ہیں، وقف کے جائیداد ہیں۔ 1200 کروڑ روپیہ وقف کا پیسہ مسلمانوں کو آتا ہے، 1200 کروڑ پیسہ سال میں۔ 1200 کروڑ پیسوں سے مسلمان کبھی وقف کے زمینوں سے، وقف کے پراپرٹی سے کیا 12 یونیورسٹیز مسلمان بنائے؟ 12 یونیورسٹیز نیٹ کے لیے، UPSC کے لیے، مسلمان غریبوں کے ایجوکیشن کے لیے، مسلمانوں میں SP اور کلکٹر بنانے کے لیے، مسلمان غریب بچوں کو ڈاکٹرز بنانے کے لیے 1200 کروڑ پیسوں سے کیا 12 یونیورسٹیز مسلمان کبھی ہندوستان میں بنائے؟ ہمارے جو پرانے تھے، جامعہ ملیہ بنائے، علی گڑھ یونیورسٹی بنائے، بڑے بڑے ادارے اس زمانے میں قائم کر کے گئے۔ وقف کے زمینوں پر مسلمانوں کا قبضہ تھا،
वक्फ के जो चेयरमैन होते थे मुसलमान होते थे। वक्फ के जमीनें बड़े बड़े मुसलमानों के लीडर्स, मुसलमानों के बड़े कब्जा करके बैठे हैं। जिन लोगों के पास आज 50 एकड़ जमीन है, 100 एकड़ जमीन है, 10 एकड़ जमीन है, 15 एकड़ जमीन है, क्या वो यूनिवर्सिटीज क्यों कायम नहीं किए, कॉलेजेस क्यों कायम नहीं किए? मुसलमानों के लिए, गरीबों के लिए, मुल्क के गरीबों के लिए। इस्लाम जो है हर गरीब की मदद का हुक्म देता है। हिंदुस्तान के गरीबों के लिए वक्फ के जमीनों से, वक्फ के प्रॉपर्टी से हॉस्पिटल्स क्यों नहीं बनाए, स्कूल्स क्यों नहीं बनाए, कॉलेजेस क्यों नहीं बनाए, यूनिवर्सिटीज क्यों नहीं बनाए? वक्फ के साथ हमने गद्दारी की। ये अल्लाह के तरफ से, ये अल्लाह के तरफ से हमें जगाने के लिए एक वार्निंग है। अगर हम नहीं जागेंगे हमारे जमीनें भी कब्जा हो जाएंगे। याद रखो, हमारे अंदर ईमानदारी आने की बहुत सख्त जरूरत है। अल्लाह मुझे और आपको अमल की तौफीक दे। हमसे जो गुनाह हुए, हम जो बेवफाई किए, हम जो गरीबों का माल लूट के खाए, अल्लाह का माल लूट के जो लोग खा रहे हैं, अल्लाह के नाम से वक्फ किए हुए जमीनों को इस्तेमाल कर कर, कब्जा कर कर जो लोग मुसलमान खाए, वो लोग तौबा करो, रातों में अल्लाह से रो, अल्लाह से मांगो। और जो उम्मत का पैसा है अल्लाह के नाम से वक्फ किया हुआ, इस पैसे को जो लिए हैं वापस करो। इन पैसों से हॉस्पिटल्स और कॉलेजेस बनाओ। अल्लाह से तौबा करो। ये गुनाहों से तौबा और शर्मिंदगी, अल्लाह की मदद आई तो हम बच सकते हैं। अगर हमारे अंदर ईमानदारी ना हो, हम मोदी को, योगी को, बीजेपी को कुछ कहते रहे, कुछ फायदा नहीं है। हमारे लोग उनसे ज्यादा बदतर हो चुके हैं। Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to